السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر پیدل حج کرنے کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے کلپ آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ سب سے پہلے شہاب صاحب نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اپنے گھر سے نکلے۔ اس کے بعد پھر مہاراشٹر سے یہ خبر آئی کہ ایک مستان بابا اپنے گھر سے نکلے اور وہ بھی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج ہی یہ بھی خبر سننے کو ملی کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہاشم ہے، فیروز آباد کے رہنے والے ہیں، وہ بھی بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی ویزا کے، بغیر کسی پرمیشن کے پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ جب لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں ان کی کلپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلے اس کو سن لیجئے اور اس کے بعد پھر میں آگے کی باتیں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں، کیا سادن لے کے گھر سے روانہ ہوئے ہیں؟ سادن کچھ نہیں ہے، خالی ایک بیگ ہے۔ خالی بیگ۔ اچھا، آپ کا سفر کس طریقے سے آگے کا طے ہونے والا تھا؟ ہمیں راجستھان جانا ہے۔ راجستھان سے اردو آپ کدھر نکلے؟ جودھپور۔ انہوں نے اپنی کلپ میں کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو پاسپورٹ نہیں ہے۔ پوچھا کیا آپ نے دوسرے ملکوں میں جانے کا ویزا لے لیا ہے یا آپ کس راستے سے جانے والے ہیں؟ تو ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ میں نے ویزا بھی نہیں لیا ہے اور مجھے راستہ بھی نہیں معلوم ہے، بس میں چلتا جاؤں گا اور راستہ مجھے معلوم ہوتا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آج کل جو ہے بیوقوفی کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شہاب صاحب جو حج کے لیے پیدل نکلے ہیں ان کو تو پوری معلومات ہے، پورا نقشہ انہوں نے پڑھا لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں انہوں نے پرمیشن لی ہیں کہ مجھے مثال کے طور پر پاکستان ہو کر کے پھر دوسرے ملک میں داخل ہونا ہے، پھر تیسرے ملک میں داخل ہونا ہے، پھر سعودیہ عربیہ پہنچیں گے۔ تو جن جن ملکوں میں وہ جائیں گے ان تمام ملکوں میں جانے کا ویزا ان کے پاس موجود ہے۔ اور یہ مستان صاحب اور اسی طریقے سے جو ہاشم بھائی صاحب ہیں حج کے لیے نکل پڑے اور ان کے پیچھے ہزاروں ہزار پبلک بھی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ہماری شریعت کو کمزور دکھاتی ہیں اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں غلط ثابت کرنے والی ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں انٹری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں ویزے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کا انڈیا ہے، آپ کا بھارت ہے، اگر کوئی دوسرے ملک سے یہاں پر آنا چاہتا ہے تو اسے بھی بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے نہیں آنے دیا جاتا۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو آپ کو بھی پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی، آپ کو بھی ویزے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جھولا اٹھائے اور پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اسلام جو ایک مقدس اور بابرکت مذہب ہے اور اس کے جو فرائض ہیں، اہم فرائض، ان میں سے ایک فریضہ حج بھی ہے، اس کو بدنام نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان انڈیا سے نکل کر کے پاکستان پہنچنے والا ہوگا اور اسے بارڈر پر روک دیا جائے گا، وہ نہیں جا پائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی بدنامی ہوگی، اسلام کی بدنامی ہوگی، اور لوگ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کو کوئی معلومات نہیں ہے، یہ بس جو چاہتے ہیں کرنے لگتے ہیں، کسی بارے میں نہ کچھ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس ہمیں یہ کرنا ہے، نکل پڑے۔ تو آپ برائے کرم اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں پیدل حج کرنے کا تو پیدل حج کرنا بلا شبہ جائز ہے، اس میں کسی طرح کا حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیسا ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، دوسرے ملکوں میں گھسیں گے، وہاں پر انٹری لیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ جب وہ ضرورتیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس ملک میں نہیں جا پائیں گے، اور جب ایک ہی ملک میں آپ نہیں داخل ہو پائیں گے تو 3-4 ملکوں کو پار کر کے آپ کو سعودیہ عربیہ پہنچنا ہے، مکہ المکرمہ پہنچنا ہے، اور آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک ہی ملک نہیں پار کر پا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر نکل رہے ہیں تو ساری تیاریاں کریں، پورا پلان کریں اور گورنمنٹ سے پرمیشن لیں، ویزا لیں، اس کے بعد آپ حج کو نکلیں۔ ایسے نہیں کہ میں چل رہا ہوں، پیچھے پیچھے ویزا آ جائے گا، میرا اللہ پیچھے پیچھے ویزا بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اسباب کو اختیار کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کے گلے میں رسی باندھ کے اس کو کھوٹے سے کسو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھانا موجود ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے منہ میں کھانا آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ کو اس چیز کی خواہش ہے، تو آپ کو اس کے لیے ہاتھ کو بڑھانا ہوگا، اپنے منہ کو کھولنا ہوگا، منہ میں جانے کے بعد اپنے دانتوں کے ذریعے سے اسے چبانا ہوگا، تب جا کر کے آپ کا پیٹ بھرے گا۔ تو یہی اپنے ہاتھ کو بڑھانا، اپنے منہ کو کھولنا، اپنے دانتوں سے چبانا، یہ تو بھی سارے اسباب ہیں نا۔ اگر ان اسباب کو انسان اختیار نہیں کرتا ہے، بس ویسے ہی سوچے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے گا یا ہم یہ کام کر لیں گے اور بیٹھے بیٹھے بس دل میں سوچتا رہے، تو دل میں سوچنے سے کوئی کام نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں آپ، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نکل پڑیں اور اس کے لیے کوئی اسباب اختیار نہ کریں۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلے جو لوگ بھی نکلنا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ سے پرمیشن لیں، دیتی ہے تو پھر فریضہ حج کے لیے نکلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔